ایک دور افتادہ گاؤں میں پرانی جھیلوں اور بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہاں بابا غلام اپنی تین بیٹیوں صبا، مینا اور اریشا کے ساتھ ہوا رہتے تھے۔ بابا بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی پنشن کافی عرصے سے رک گئی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے دن رات دعائیں مانگتے۔ سب سے بڑی بہن صبا سمجھدار اور ذمہ دار تھی۔ دوسری طرف مینا اپنے خوابوں میں رہتی تھی اور ہمیشہ آنے والے بہتر دنوں کا انتظار کرتی تھی۔ سب سے چھوٹی اریشا معصوم اور دل کی پاکیزہ تھی۔ ان کی زندگی مشکل تھی۔ کچھ دن انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا تھا، جبکہ کچھ دن وہ بھوکے پیاسے سو جاتے تھے۔ ایک دن بابا بے چین تھے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو قریب بلایا اور کہا، میری پیاری بیٹیوں، میری بات سنو۔ مجھے ایک پرانی کہانی یاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کے قدیم جنگل میں ایک جادوئی کوئل چھپا ہوا ہے، جو کچھ لکھتا ہے حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور صرف پاک دل لوگ ہی اس کا دعوی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر مینا کی آنکھوں میں امید کی کرن چمک اٹھی۔ اس نے کہا، اگر ہمیں وہ لحاف مل جائے تو ہم اپنی غربت ختم کر سکتے ہیں۔ صبا نے جواب دیا، لیکن بابا نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ معصومیت سے اریشا نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ تینوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کے لیے اس مشکل سفر کا آغاز کریں گے۔ اگلی صبح تینوں بہنیں جنگل کی طرف روانہ ہوئیں۔ جنگل گھنا اور تاریک تھا، لیکن ان کی روحیں مضبوط تھیں۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک آئینہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ ایک آواز گونجی، اگر آپ خالص دل کے ساتھ آئے ہیں تو اپنے حقیقی نفس کا سامنا کریں۔ صبا نے آگے بڑھ کر آئینے میں دیکھا۔ یہ اس کی جدوجہد اور تھکن کو ظاہر کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خالص دل اور صبر چمکتا تھا۔ آئینہ روشن ہوا اور راستہ کھل گیا۔ مینا اور اریشا نے بھی آئینے میں دیکھا۔ آئینے نے انہیں ان کی خامیاں اور ان کی خوبیاں دونوں دکھائیں۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کو قبول کیا اور ان کے لیے بھی راستہ کھل گیا۔ مزید چلنے کے بعد انہوں نے ایک گولڈن پلیٹر کو ہوا میں تیرتا ہوا دیکھا، جو انتہائی لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک آواز گونجی، جو لوگ اس کھانے کو چھوتے ہیں وہ اپنا اصل مقصد کھو دیں گے۔ مینا کا دل لالچ سے ڈوب گیا، لیکن صبا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمارے والد کی دعائیں خوشیاں ہی ہماری اصل دولت ہیں۔ تینوں بہنوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ چند لمحے چلنے کے بعد وہ ایک چمکتی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا لحاف ایک قدیم پتھر پر پڑا تھا۔ ایک آواز گونجی، صرف وہی لوگ جو دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں اور خالص دل رکھتے ہیں اس کا دعوی کر سکتے ہیں۔ صبا اور اس کی بہنوں نے مل کر دعا کی، ہم اپنے بابا کے لیے یہ لحاف چاہتے ہیں، ان کے دکھوں کو کم کرنے اور انہیں خوشی دینے کے لیے۔ لحاف چمکتا ہوا صبا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بہنیں گھر واپس آئیں تو بابا خوشی سے رو پڑے اور دل سے دعائیں دیں۔ صبا نے لحاف اٹھایا اور ایک صفحے پر لکھا، ہمارے بابا ہمیشہ سلامت اور خوش رہیں، تمام غربت اور غم ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ لحاف کے ساتھ لکھی ہوئی ہر چیز سچ ثابت ہوئی۔ بابا پھر سے صحت مند ہو گئے اور ان کا گھر روشنی اور خوشحالی ہو گئی سے بھر گیا۔ تینوں بہنوں نے اپنی محنت اور مہربان دل سے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ محنت کرنے والے اور پاک دل رکھنے والوں کو ہمیشہ اجر ملتا ہے۔ لالچ اور برے راستے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن صبر اور سچائی کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے والوں کو خدا کبھی بھی بے خبر نہیں چھوڑتا۔